کہ اگر کوئی گھر میں میت ہو جائے تو لازمی بات ہے مرنے والا کوئی نہ کوئی شے تو چھوڑ کر جائے گا۔ اب وہ جو چیز چھوڑ کر گیا ہے ترکہ اور وراثت، اس ترکے اور وراثت کو کن اصولوں پر اور کن قواعد پر تقسیم کیا جائے گا، اللہ رب العزت نے ان اصول اور بنیادی قواعد کو یہاں بیان فرمایا۔ ان کے بیان سے قبل اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا، اور اس کو یوں کہہ لیجیے کہ یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں، یعنی اس پر عمل کرنا لازم اس طرح نہیں کہ بندہ اگر نہ کرے تو گنہگار ہوگا، اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وراثت تقسیم کرنے سے قبل اگر ایسے لوگ آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ کوئی نہیں بنتا، وہ دور کے رشتے دار ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، غریب لوگ ہیں، اب غریبوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، دوسرے غریب جو رشتہ دار نہ ہو، بیواؤں کا کوئی حصہ نہیں، لیکن وہ بھی آ جائیں، آپ تقسیم کر رہے ہیں میراث، تقسیم کے وقت کوئی نہ کوئی شے ہمیں بھی دے دو۔ اللہ نے فرمایا بہتر ہے جتنے بھی لوگ تقسیم میں حاضر ہوئے ہیں انہیں خالی موڑنے سے بہتر ہے کوئی نہ کوئی چیز دے دو، تھوڑی دو بہتر تو تمہاری مرضی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ دے دو۔ اور اگر کچھ نہ دینا چاہو تو اللہ نے فرمایا ان سے برائی والا سلوک نہیں کرنا، یہ نہ کہو ہمارا میت ہے تم کدھر آ گئے ہو، دینا ہے دے دو، نہیں دینا انہیں کہو بھائی ہم تقسیم کر لیں، اس کے بعد اگر کوئی چیز بچ گئی یا کوئی وارث اپنے حصے سے دینا چاہے اس کی مرضی آ کے لے لینا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وراثت میں اگر کسی کے تم والی ہو اور کوئی تمہاری ولایت میں آ جائے تو اللہ نے فرمایا خیال کرنا اس کا، اور ایسے ہی خیال کرو اس کے حصے کا جیسے سوچو اگر تم میت ہوتے اور اپنے پیچھے ایسی نادان اور چھوٹی یتیم اولاد چھوڑ جاتے تمہیں اس کے بارے میں ڈر ہوتا کہ نہ ہوتا، یہ پتہ نہیں پیچھے وارث ہمارے یتیم بچوں سے کیا کریں گے، پتہ نہیں انہیں وراثت میں اپنا حصہ بھی ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ان غریبوں کو ان کا حق پورا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ تو جیسے اگر تم مر جاؤ تو اپنی اولاد کے بارے میں ڈرتے ہو، اسی طرح اگر کوئی اور مر گیا ہے تو آج تم تقسیم کر رہے ہو، اس طرح اللہ کا خوف اور اس کا خوف پیدا کرو کہ تاکہ کل ہمارے بچوں سے بھی کوئی ایسا برا سلوک نہ کرے جیسا ہم کسی سے کر رہے ہیں۔ کیسی پیاری بات اللہ نے۔ اب یہ باتیں کرنے کے بعد پھر باقاعدہ اللہ نے وراثت کے فوائد بیان کیے، ان کا ترجمہ عرض کر دو پھر آگے چلتے۔ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور جب تقسیم میں حاضر ہو جائے اولو القربیٰ رشتہ دار، قرابت والے آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ نہ ہو، وہ قرابت والے جن کا حصہ ہے ان کا تو مقرر ہے، ان کی بات نہیں۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیم بھی آ جائیں، وَالْمَسَاکِینَ، اور کچھ غریب بھی آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اللہ نے فرمایا اس تقسیم کے وقت وراثت میں سے انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان کے لیے اچھی بات، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اگر یہ چھوڑ جائے اپنے پیچھے کوئی کمزور
کے ساتھ ساتھ چاہیے کہ اللہ کا ڈر بھی ہو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور اللہ کا ڈر ہوگا تو بالکل سیدھی اور انصاف والی بات کہیں گے. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو کھا رہے ہیں یتیموں کا مال ظلمًا، ناجائز طریقے سے، ناانصافی کے طریقے سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک یہ لوگ دراصل بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے کوئلے ڈال رہے ہیں، اور وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یتیموں کا مال کھانے والے فرمایا عنقریب دوزخ میں جائیں گے. گزشتہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر جو وارث بن رہے ہیں میت کے وہ کم عمر ہے، بالغ نہیں ہے، بلوغت سے ابھی ان کی عمر کم ہے، وہ کسی کے بارے میں کہہ بھی دے کہ ہمارا اتنا مال اس کو دے دو، ان کی بات نہیں مانی جائے، کیونکہ بچے کا کوئی تصرف اور عمل قبول نہیں ہوتا، وہ اجازت دینے کے قابل ہی نہیں. اجازت معتبر ہوتی ہے بالغ آدمی کی. اگر میت کے ورثاء میں سے کوئی اتنے کم عمر ہے کہ وہ بالغ بھی نہیں ہے، وہ اپنے مال کے بارے میں خود کہے ہمارا مال لے لو، سلام کو دے دو اللہ کی راہ میں، ان کی بات نہیں سنی جائے، کیونکہ وہ بچے ہیں اور بچے کا تصرف قابل قبول کوئی نہیں ہے. تو پھر ہم جو ان کی وراثت سے اور ترکے سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی میت ہوگی تو گھر میں پہلے دیگے چڑھی، وہ دیگے کون چڑھائے گا؟ کوئی ساتھ والے تو نہیں، اسی میت کے خرچے میں سے چڑھ رہی ہے دیگے. تو جو میت کے خرچے میں سے چڑھ رہی ہے، ابھی تک اس کے ورثاء اور بچے اتنے چھوٹے ہیں وہ اجازت ہی نہیں دے سکتے، تو اس کے مال کو آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں بے ترتیبی؟ یہ ناجائز ہے. پھر اسی میں سے 40واں بھی ہو رہا ہے، تیجا بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہی ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے، جماعتیں بھی ہو رہی ہیں، جبکہ اس کے بچے اگر کم عمر ہے، وہ اجازت دینے کے قابل نہیں ہے، وہ کہہ بھی دے تب معتبر نہیں. ابھی تو یہاں انہوں نے کہا بھی نہیں ہے. تو یہاں بدعات کے زمرے میں آ کر بندہ حرام کا ارتکاب کرے اور ان کا مال کھائے، تو اللہ نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھائے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ابھی سے آگے باقاعدہ اس پورے رقوع میں اللہ نے وراثت کے قوانین بیان کیے. یہ جو وراثت کے قوانین ہیں ان کے عرض کرنے سے قبل اس کی اہمیت میں عرض کرتا ہوں کہ وراثت کا علم کتنا اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض، علم وراثت سیکھو، اسے پڑھو، علموا، لوگوں کو بتاؤ. فإنہا، یہ وراثت کا علم آپ نے فرمایا پورے دین کا آدھا علم ہے. علم شریعت کا آدھا حصہ یہ وراثت ہے. ہر بندے نے اپنے گھر میں یہ ان معاملات اور ان مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے. کوئی ایسا گھر ہے جس میں میت اور موت نہ آئے؟ ہر گھر میں یہ کام ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ضرور سیکھو. وقت آنے والا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ موت دے دے گا اور میں اپنے رب کے ہاں چلا جاؤں گا، لیکن میرے بعد تمہیں جب وراثت میں مسائل پوچھنے پڑیں گے، دو بندوں کے درمیان ترکے میں جھگڑا ہوگا، تو پوچھنے جائیں گے، انہیں کوئی بندہ نہیں ملے گا جو انہیں مسئلے کا حل بتائے. اس وجہ سے آپ نے فرمایا یہ دین کا آدھا حصہ وراثت ہے. اور یہ آدھا آپ نے کیوں فرمایا؟ اس کی ایک آسان تعبیر ہے، انسان کی زندگی میں دو کام لازمی ہیں جن کے بغیر نجات نہیں. دو مرحلے لازمی ہیں، ایک زندگی اور دوسری موت. ہر بندے نے
ترتیب بتا دوں کہ وراثت تقسیم سے قبل پہلے کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے، یہ ہر بندے پر لازم ہے۔ 4 چیزیں ہیں وراثت تقسیم کرنے سے قبل ان کا خیال کرنا ہے کہ میت جو چلا گیا اور اس نے اپنے پیچھے جو بھی چھوڑا ہے، سب سے پہلے اس کے ترکے اور وراثت میں آپ نے 4 کام کرنے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس کے کفن، دفن اور جنازے پر جتنے اخراجات ہیں وہ اخراجات اسی کے ترکے میں سے لیے۔ کوئی اور دے دے آپ کی خوشی سے بکی، نہیں دے گا تو اس کا اپنا مال ہے، پہلے اسی کے مال میں سے اس کے کفن، دفن، تجہیز و تکفین کا انتظام اسی کے ترکے میں کیا جائے۔ اور نمبر 2، تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنے کے بعد اگر کوئی چیز بچ جائے پھر سب سے پہلے قرض دیا جائے، پوچھا جائے میت نے کس کس کا قرض دینا تھا، پوچھ کر ان کو قرض دیا جائے۔ اور نمبر 3، قرض دینے کے بعد اگر کوئی چیز بچ جائے تو اسے تقسیم نہیں کرنا، اس سے پہلے اگر میت نے کسی کے بارے میں کوئی وصیت کی ہو اور اس نے وصیت یہ کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے تہائی حصے سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، وصیت 1/3 یعنی تیسرے حصے تک کر سکتا ہے۔ اس نے وصیت کی ہو کہ میرے مال میں سے اتنا مسجد کو دے دینا، یا اتنا مدرسے کو دے دینا، یا فلاں جگہ میری مسجد کے نام ہے، یا میرا اتنا مال فلاں غریب کو دے دینا، تو یہ جو وصیت کر رہا ہے نا، تیسرے نمبر پر اسے نافذ کیے جائے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد تجہیز و تکفین، قرض اتارنے اور وصیت نافذ کرنے کے بعد اگر کوئی چیز بچ جائے تو پھر 4تھے نمبر پہ وہ تمام ورثاء کے درمیان شریعت کے مطابق تقسیم کرنا۔ اب یہ اصول تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ مرنے والے کے مال میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست اسی کے مال میں سے کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ بولے، اور اس کے بعد نمبر 2 قرض دینا ہے۔ اور یہ قرض ایسی بری بلا ہے، آگے آپ دیکھ لیجیے کہ اگر اس نے مال بالکل تھوڑا سا چھوڑا ہے، اس کا قرض بھی ہے، آپ تجہیز و تکفین، باقی والی 2 چیزیں تو رہ گئی، قرض تو دینا ہے، لیکن شریعت میں علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر اس کے قرض کے لیے بھی پیسے نہ بچتے ہوں تجہیز و تکفین کے بعد، کفن مختصر کر دو لیکن قرض لازم دو۔ آپ سمجھ آئی نہیں ہے؟ کفن مختصر کر دیا جائے، خرچہ نہ کیا جائے، تجہیز و تکفین پہ نہ کیا جائے، اس کا جتنا بچتا ہے وہ قرض پہ لائے، کفن دفن کے لیے تھوڑا سا انتظام کر دیا جائے ہلکا، اور قرض کے لیے رقم پھر بھی بچائی جائے۔ اتنی احتیاط ہے۔ ہم میت کا قرض اگر چھوڑ دیں، اس کا قرضہ خود کھا لے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے اور شریعت کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ قرض دینے کے بعد اگر کوئی چیز بچ جائے تو پھر میں نے عرض کیا اس کی وصیت ہے، اگر وصیت ہوئی تو وہ نافذ العمل ہوگی، اور ان 3 کاموں کے بعد اگر کوئی چیز بچ جائے تو پھر ورثاء کے درمیان تقسیم ہو۔ اب ورثاء کے درمیان تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس آیت میں جو آگے آیت آ رہی ہے، اس میں 2 بندوں کے اللہ نے حق بیان کیے کہ ان کا کتنا حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جتنے وارث ہیں ان کی بنیادی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے اصحاب فروض، جن کے حصے اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیے کہ ان کو آدھا ملنا ہے، 1/3 ملنا ہے، 8واں ملنا ہے، 6واں ملنا ہے، 4واں ملنا ہے، یہ حصے اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیے۔ تو جن کے حصے مقرر ہو گئے وہ اصحاب فروض ہیں، اور جن کے مقرر نہیں ہے انہیں کہتے ہیں عصبہ، اور عصبہ کا قانون یہ ہوتا ہے وہ جتنا بچتا ہے سارا لے لو۔ مثال ہے بیٹا، اب بیٹا اصحاب فروض میں سے نہیں ہے، اس کا حصہ شریعت میں کوئی مقرر نہیں، یہ عصبہ ہے، اور عصبہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ جتنا بچے
نہ کوئی چیز تو ذہن میں بیٹھ جائے. اس پورے رقو میں یہ حصے ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک آیت کے بارے میں عرض کریں گے. اس آیت کے بارے میں، اس آیت میں 2 باتوں کا حصہ بیان ہے. سب سے پہلے اولاد کا حصہ اللہ نے اس آیت میں بیان. اولاد کے بعد دوسرا حصہ ماں باپ کا اللہ نے اس آیت میں بیان. کیونکہ میت کے سب سے قریبی رشتے دار یہ ہوتے ہیں. اکثر مرنے والا اپنی اولاد چھوڑ جاتا ہے، اور اولاد کے بعد سب سے زیادہ جو واسطہ پڑتا ہے وہ ماں باپ. اللہ نے اس آیت میں اولاد اور والدین کا حصہ بیان کیا. اب والدین سے پہلے اولاد ہے. اولاد کی وراثت تقسیم کیسے ہوئی؟ اگر باپ میت ہو جائے تو پیچھے اولاد ہے. اولاد میں آپ دیکھیں گے کہ صرف بیٹیاں ہیں یا صرف بیٹے ہیں یا دونوں ہیں. صرف بیٹے ہیں، صرف بیٹیاں ہیں یا دونوں ہیں. اگر صرف بیٹے ہیں تو وہ جتنا مال ہے بیٹے آپس میں برابر برابر تقسیم کا، ان کا تو آسان یہ اصل ہے. اور اگر صرف بیٹیاں ہیں پھر دیکھیں گے ایک بیٹی ہے یا زیادہ ہے. اگر ایک بیٹی ہے تو اسے باپ کے مال میں سے آدھا ملے گا، آدھے سے زیادہ نہیں ملے گا. باقی وہ چھوڑ دیا جائے. بیٹی کو صرف کتنا ملنا ہے؟ آدھا. اگر ایک ہے، اگر 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، یہ اس سے زائد ہیں تو ان کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بیٹیوں کو پھر پورے مال میں سے، اگر صرف بیٹیاں ہیں تو 2/3 حصے، یعنی پورے مال کے 3 حصے کر کے ایک الگ کر لیا جائے اور 2 حصے تمام بیٹیوں میں برابر بانٹ دیے جائے. اور اگر بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو پھر کیا؟ پھر قرآن نے ذکر فرمایا اگر دونوں ہیں تو ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا. اس اصول پر آپ جتنے ہیں ان کے درمیان تقسیم کر لیں. مثلا ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، پورے مال کے 2 حصے کریں گے. ایک حصہ بیٹا لے لے گا اور ایک حصہ 2 بیٹیوں میں آدھا آدھا کر دیا جائے گا. تو یہ اولاد کے بارے میں اللہ نے پہلا اصول بیان کیا. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں. قرآن میں بالکل یہ لفظ موجود ہے، مشکل نہیں ہے، آپ نے صرف توجہ الفاظ میں دیکھیں. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم کر رہی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. کیا حکم؟ للذکر، مذکر کے لیے، آسان ترجمہ ہے، بیٹے کے لیے، مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے. یعنی جتنا 2 بیٹیوں کو اتنا ایک بیٹے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر وہ بیٹیاں اور وہ عورتیں فوق اثنتین، 2 سے اوپر ہوئی. یہ تب کی بات ہے جب صرف بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں، اور بیٹیاں بھی ایک سے زائد ہو، 1 نہ ہو. فرمایا اگر بیٹیاں ہوں 2 سے اوپر ہوں یا 2 ہوں، فلہن، ان بیٹیوں کے لیے وراثت میں سے 2 ثلث ہیں، 2/3 سے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر میت کی ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، فرمایا فَلَهَا النِّصْفُ، اس بیٹی کو اپنے باپ کی میراث میں سے آدھا ملے گا. ان کو قرآن کے الفاظ سے ظاہر، اگر صرف ایک بیٹی ہے آدھا ملے گا، ایک سے زائد ہے انہیں 2 ثلث ملیں گے. اور بیٹے اور بیٹیاں اگر دونوں ہیں تو اللہ نے فرمایا بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے. آسان. آگے حصہ ہے ماں باپ، والدین کا. اور والدین کا حصہ کیا ہے؟ اگر والدین، بیٹا مر گیا اور اپنے پیچھے والدین چھوڑ گیا تو والدین کو بچے کی وراثت میں سے کتنا ملنا ہے؟ اس میں بھی ذرا تفصیل ہے. دیکھیے کہ جو بچہ مرا ہے ان کا، اس کی آگے اپنی اولاد ہے یا کہ نہیں؟
بیٹا مر جائے اور ماں باپ ہے تو ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ 6۔ لیکن اس وقت مما ترک ان کان لہ ولد، اگر مرنے والے کی اپنی اولاد بھی ہو، اس کی اپنی اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہے، تو پھر اولاد کے حصہ کو اللہ نے پیچھے بیان کر دیا، ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ 6 حصہ۔ اگر دونوں ہیں دونوں کو 6 الگ الگ ملے گا، ماں کو 6 الگ، باپ کو الگ۔ اگر ایک ہے تو پھر ایک کو 6 ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہے، فرمایا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو پوری وراثت کے ماں باپ خود وارث ہوں گے۔ لیکن پھر ماں اور باپ میں الگ قانون ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس سے پہلے تو ماں باپ دونوں کو 6 ملنا تھا۔ اگر میت کی اپنی اولاد ہوتی، اگر میت کی اپنی اولاد نہیں ہے، میت کا اپنا کوئی بیٹا نہیں، خیر شادی شدہ تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر فرمایا اس مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 1/3 ماں کو اور 2/3 باپ کو۔ اب یہاں ماں باپ میں فرق آ گیا، باپ کو 2 حصے، ماں کو 1 حصہ، اور اگر اولاد ہوئی تو دونوں کو برابر 6 حصہ۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تیسری صورت، یہ تو صورت تھی اولاد کی، اولاد کے بعد والدین کی، اور پھر فرمایا اگر بیٹا مر جائے پیچھے والدین، اگر اولاد ہوئی تو والدین کو 6 حصہ، اولاد نہ ہوئی ماں کو تیسرا، باپ کو 2/3۔ اب آگے آ جائے، اگر وہ مرا اور اس کے دوسرے بہن بھائی بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا بہن بھائیوں کو پھر کوئی چیز نہیں ملتی۔ اگر ماں باپ ہے تو بہن بھائی معلوم ہے، لیکن ماں باپ کو کیسے ہوگا؟ اسی طرح اگر ایک سے زائد بہن بھائی ہے تو پھر ماں اور باپ دونوں کو 6 حصہ ملے گا، اور اگر ایک بہن بھائی ہے تو پھر ماں کو 3 اور باپ کو 2۔ پھر یہی اصول ہے۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے 1 سے زائد بہن بھائی ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر ماں کے لیے بھی 6 حصہ ہوگا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، لیکن فرمایا یہ حصے وصیت کے بعد ادا کرنے ہیں، جیسے شروع میں نے اصول بتایا، یوصی بہا، جن کی وصیت میت نے کی ہے، او دین، یا قرض چکانے کے بعد یہ حصے دینی ہے، آباؤکم و ابناؤکم، یہ چاہے تمہارے والدین ہیں یا تمہارے بیٹے ہیں، ان میں جو تقسیم کا طریقہ کار اللہ نے مقرر کیا وہی رہے گا۔ اب آپ بھی ہم رائے شامل نہیں کر سکتے، اللہ نے جو اسے مقرر کیے انہی اصول پہ قائم رہے۔ پھر بندہ یہ نہ کہے یار ماں باپ نے کیا کرنا ہے، انہوں نے تو لے کے دوسرے بیٹوں کو دے دینا ہے، کسی اور کو دے دینا ہے، یار اولاد کو زیادہ دے دو، یا یہ اپنی طرف سے کیا سرائی نہیں کرنی، یا شریعت میں زیادہ مشکلات تو ماں نے اٹھائی۔ پہلے 3 دفعہ اللہ کے رسول نے خدمت میں ماں کا حق بیان کیا، باپ کا تو 4تھے نمبر پر ہے، چلو ماں کو زیادہ دے دے، اللہ نے تو یہاں ایک صورت میں ماں کو 1/3 دیا اور ادھر باپ کو 2 دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ماں کو زیادہ دیتے ہیں باپ کو، اللہ نے فرمایا تم یہ نہ کرو، کیا اثر ہے؟ یہ جو اصول میں نے مقرر کیے تم انہیں پہ کار بند ہے، باقی یہ تمہارے ذہن میں ہو کہ ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، فرمایا یہ صرف تمہارا اپنا خیال ہے، ورنہ تم انہیں قواعد کے پابند ہو جو میں اللہ نے مقرر کی۔ کوئی تمہیں آ کر قبر میں نہیں بچائے گا، جو اللہ نے مقرر کیا اسی پر چلو۔ فرمایا تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد، لا تدرون، تمہیں معلوم نہیں ہے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون زیادہ قریب ہے، تم نہیں جانتے۔ فریضۃ من اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے، ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ نے یہ جو مقرر کیا یہ ہے حکمت، اور اللہ عالم الغیب ہے، جو کچھ کہا وہ صحیح کہا۔ اب اس آیت میں پہلے اولاد کا حصہ اور اس کے بعد ماں باپ کا حصہ یہ قرآن کی روشنی میں عرض کر دیا۔ بقیہ مرد صاحب کی اسے انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کریں، لیکن اس سے پہلے آیات کا شان نزول عرض کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں حضرت سعد بن ربی شریک تھے۔ حضرت سعد بن ربی تو غزوے میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کا جتنا مال تھا نا، ان کی بیٹیوں کو دینے کے بجائے سارا مال چچا نے لے لیا، سب مال۔ ان کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میرے شوہر نے بڑا مال چھوڑا لیکن میری بیٹیوں کو تو ایک پیسہ بھی نہیں ملا، سارا مال ان کے چچا نے لے لیا۔ اب اگر ان کے پاس کوئی مال نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو تو میری بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی مقرر تو نہیں کیا ایسا، میں کیا کرتا؟ جب تک اللہ نے مقرر نہیں کیا، نہ کوئی حکم دیا، میں کیا کروں؟ چچا کو میں کیا کروں؟ تو اللہ نے اسی دوران یہ آیتیں اتار دی۔ ہمیں ان کا حق نہیں جانا چاہیے، یہ اس سے مقرر ہے۔ اللہ نے یہ پوری آیات اتار کے پوری وراثت کا طریقہ کار بتا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے چچا کو بلایا اور کہا کہ آپ نے جو مال لیا ہے یہ چونکہ دو بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کا حصہ بھی آپ نے پڑھ لیا، اگر دو بیٹیاں ہوں یا دو سے زائد ہوں ان کو باپ کی میراث میں سے 2 ثلث ملنے۔ آپ نے فرمایا 8واں حصہ ان کی ماں کا بنتا ہے اور 2 ثلث پورے مال میں سے 2/3 ان کی بیٹیوں کے بنتے ہیں، وہ ان کو دے دیں۔ آپ نے چچا سے لے کر مال انہیں واپس کیا۔ تو یہ وراثت کے طریقہ کار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اسی طرح ظلم ہوتا جیسے ان عورتوں سے ہوا، ان بچیوں سے ہوا۔ اگر یہ ظلم روا رکھا جاتا تو پھر آگے ان کے ساتھ کون شادی کرتا، اور غرباء کو تو ویسے بھی ترجیح نہیں دی جاتی۔ دعا اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔